بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2022 ہمارے لیے ایک روایتی سا سال تھا۔ سیاسی تلخیاں، اداروں کی چیرہ دستیاں، جہالت میں اضافہ، مذہبی شدت پسندوں کا تباہی میں اضافہ کرنا اور تخت کے لیے بلکہ درست الفاظ میں پیسے کے لیے لڑائیاں قومی شعار رہیں۔ بدقسمتی ملک مکمل طور پر اسی ڈگر پر چلتا رہا، مثبت جدت اور کسی بھی فکری تبدیلی کے بغیر۔ وہی بھودا سا استدلال کہ یہود و ہنود کی سازش نے ملک کو برباد کر ڈالا، اسی طرح کے عامیانہ مسائل میں گزشتہ سال گزار دیا۔ پر صاحبان، دنیا گزرے ہوئے سال میں ہر طرح سے فعال رہی اور سائنسی اعتبار سے مغرب نے متعدد جدید ایجادات کیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے ملک میں ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ سائنس کے میدان میں تمام مسلمان ملک بھرپور تاریکی میں ڈوبے رہے، جدت پسندی اور سائنس کی دنیا سے دوری نہیں بلکہ نفرت کرتے رہے، مگر سائنس کی ترقی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ شرم آتی ہے کہ ہمارے اکابرین اور ان کی نیم خواندہ اولاد نے آج تک سائنسی تحقیق کی ترقی کے لیے کسی قسم کا کوئی بیان تک نہیں دیا۔ ہماری سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں تمام تر مل کر بھی ایک ایجاد نہ کر پائیں، ایک ایسا زرخیز دماغ نہ سامنے لا سکیں جو دنیا کو حیرت زدہ کر سکے۔ دراصل ہماری درسگاہیں جائز نہیں بلکہ ناجائز ترین دولت سمیٹنے کا ایک راستہ بن چکی ہیں۔ سنا ہے اب تو ہر شہر میں کافی یونیورسٹیاں بنا دی گئی ہیں، مگر ان کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ بے روزگاروں کی ایک منڈی برپا کی گئی ہے جو کاغذ کی ڈگریاں ہاتھ میں لیے معمولی سی نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس کے برعکس مغرب نے صرف ایک برس میں تحقیق، جدت اور سائنس کے میدان میں کمال حاصل کیا ہے۔ چند مثالیں دینا ضروری ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مغربی دنیا ہم سے کتنے نوری سال آگے جا چکی ہے۔ جیلی فش سمندر میں موجود ایک بالکل عام سی مخلوق ہے۔ سائنسی نام ٹیوریٹوپسس دھورونی ہے۔ سائنسدانوں نے جب جیلی فش کی زندگی پر تحقیق کی تو ایک نایاب نکتہ ابھر کر سامنے آیا۔ یہ ہے زندگی میں صحت مندانہ طوالت کا ہونا، آب حیات کا پینا۔ جیلی فش کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنے بیرونی جسمانی اعضاء ٹینٹیکلز کو اپنے وجود میں واپس لے جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹی سی گیند بن کر سمندر کی تہہ میں گم ہو جاتی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد اس کے جسم سے مختلف زندگی کا نیا دورانیہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے تمام بیرونی اجزاء یا اعضاء واپس آ جاتے ہیں، بلکہ اپنے جسم سے ان گنت نئی جیلی فش کا اخراج کرتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک درخت کے ساتھ ٹہنیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ پتے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسپین میں موجود سالک انسٹی ٹیوٹ اور گلن سینٹر نے حد درجہ مشکل تحقیق کر کے پتہ لگایا کہ جیلی فش کے ڈی این اے کا وہ حصہ جو عمر پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے وہ دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ حد درجہ سادہ الفاظ میں گزارش کر رہا ہوں، جیلی فش کے جینز میں ایسے اسٹیم سیلز ہیں جو اپنے سے بالکل مختلف سیل بنا سکتے ہیں۔ اس تحقیق کو جب انسان پر آزمایا گیا تو حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے۔ اینٹی ایجنگ اس وقت سائنس کا حد درجہ طاقت سے پھیلتا ہوا علم ہے۔ اس کے ڈاکٹر اپنے مریضوں سے منہ مانگے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ علم انسان کو صحت مند طریقے سے رکھتا ہے، اسے بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ جیلی فش کے ڈی این اے کی طرح انسان کا وہ ڈی این اے جو زندگی کو بہتر اور صحت مند رکھتا ہے بڑے آرام سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جیلی فش پر تحقیق انسان کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دے گی جس سے نسل انسانی حد درجہ آسائش میں رہے گی۔ BMW کمپنی نے کاروں میں ایک ایسا نیا پن پیدا کیا ہے کہ پڑھ کر خوشی اور حیرت ہوتی ہے۔ iX فلو نام کی نئی کار اپنا رنگ ڈرائیور کے مزاج کے حساب سے خود بخود تبدیل کر سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو ای انک کا نام دیا گیا ہے۔ بٹن دبائیے اور گاڑی
حکم کے مطابق اپنا رنگ تبدیل کر لے گی۔ اب ذرا موبائل فونز اور کمپیوٹر ٹیبلٹ کی طرف آئیے۔ ایک مغربی کمپنی نے ایسی ٹیبلٹ بنائی ہے جسے زین بک 17 کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو طے کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ایک ایسے کمپیوٹر کے متعلق بات کر رہے ہیں جو مرضی کے مطابق طے ہو کر موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا پی سی بن جاتا ہے۔ اسے جیب میں ڈال کر بڑے آرام سے سیر کر سکتے ہیں، جہاں دل چاہے فون بنا لیا، اور اگر کسی جگہ بیٹھ گئے تو اس کی تہ سیدھی کی تو یہ لیپ ٹاپ بن گیا۔ آگے چلیے۔ اسکائی ڈرائیو کمپنی نے بڑے شہروں میں ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک حد درجہ بہترین حل ڈھونڈا ہے۔ ایک ذاتی کار یا موٹر سائیکل کی طرح ایک چھوٹی سی مشین ہے جس میں ایک یا دو انسان بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹھہریے، یہ گاڑی نہیں ہے بلکہ یہ اڑنے والی ایک مشین ہے جو 500 میٹر کی بلندی پر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر پرواز کر سکتی ہے۔ اس میں 600 کلو گرام تک وزن اٹھانے کی سکت ہے۔ اس کا فی الحال نام SD-03 رکھا گیا ہے۔ سامان اور عام آدمیوں کی آمد و رفت پر یہ مشین کتنا اثر ڈالتی ہے، سائنسدان اس کا اندازہ لگانے میں مصروف ہے۔ فی الحال اسے سپر ریولیوشن کہا جا رہا ہے۔ ہر گھر کے باہر ایک گھنٹی لگی ہوتی ہے جسے بجا کر آنے والا شخص گھر والوں کو اپنی آمد کا بتاتا ہے، مگر ایرلو نام کی ایک ایسی گھنٹی بنائی گئی ہے جسے بجانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص مرکزی دروازے کے نزدیک آتا ہے، مشین میں موجود سینسر خود بخود گھنٹی بجا دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس میں موجود کیمرہ گھر والوں کو مہمان کی تصویر بھی بھیج دیتا ہے۔ آپ اندر بیٹھے بڑے اطمینان کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون ملنے آیا ہے۔ اس پر ایک سبز سا دائرہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے جس سے آنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اطلاع گھر والوں کو ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم تمام لوگ کسی نہ کسی طرح کاغذ کا استعمال کرتے ہیں۔ لکھنے والا کاغذ لکڑی کی چھال سے بنتا ہے اور کاغذ کے پیچھے ایک سانس لیتے ہوئے درخت کی موت ہوتی ہے۔ سنگاپور کی نینجنگ یونیورسٹی نے ایک ایسا کاغذ بنایا ہے جس کا لکڑی سے کوئی تعلق نہیں، یہ پولن سے بنتا ہے۔ دیکھنے میں پلاسٹک کی ایک شیٹ سی معلوم ہوتی ہے۔ آپ اس پر لکھیں اور اس کے بعد ایک محلول میں ڈال دیجئے، تمام الفاظ مٹ جائیں گے اور یہ شیٹ دوبارہ لکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ ایک شیٹ 8 بار بڑے آرام سے استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ ری سائیکلیبل پیپر کی جدید ترین قسم ہے۔ انسانی زندگی اور ماحول پر کتنے اچھے اثرات پڑیں گے آنے والے وقت میں معلوم ہو جائے گا۔ میرے سامنے اس وقت 2022 میں ہونے والی ان گنت ایجادات کی فہرست پڑی ہے۔ کم از کم 100 کے قریب ایسی ہیں جن پر میں لکھنا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں، مگر اتنے محدود وقت میں لکھنا یا بولنا ممکن نہیں۔ یہ تمام تحقیقی کام اور ایجادات مغرب میں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ ہمارا سائنس اور تحقیق سے دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے حکمران بھی اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جس دن ان 25 کروڑ انسانوں نہیں بلکہ کیڑوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے، اس دن ہمارے اکابرین کو چھپنے کے لیے زمین تنگ پڑ جائے گی۔ مغرب بہترین طرز عمل کی عمدہ مثال ہے۔ وہاں جدت، تحقیق، سائنس اور سوال پوچھنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ زرخیز ذہن کو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ اس کے متضاد ہمارے ہاں تحقیق اور جدت پر مبنی کام پر اندیکھی پابندی ہے۔ تھوڑا سا جہالت سے باہر آنے کی کوشش کریں، ہمارا ظالمانہ نظام آپ کی گردن زنی کر دے گا۔ آپ فتووں کا شکار ہو کر قابل قتل گردانے جائیں گے۔ دراصل ہم علم حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، الٹا ہمیں اپنی جہالت پر فخر ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی یہ سوچ تبدیل نہیں کریں گے، علم کے راہی نہیں بنیں گے، تو تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ ظالم نظام چینج نہیں ہوگا تب تک ترقی تو بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہوں نے ذہنوں پر پہرا بٹھایا ہوا ہے۔